سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا جس میں سندھ پولیس اور اینٹی نارکوٹکس حکام نے انمول اور پنکی کیس پر بریفنگ دی۔ کراچی پولیس چیف نے بتایا کہ پنکی اور انمول 2008 میں ماڈلنگ کیریئر بنانے لاہور گئی اور منشیات کے کاروبار میں ملوث ہو گئی۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، بتائیے گا کیا بریفنگ دی گئی کراچی پولیس کی جانب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو؟ جی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پچھلے ہفتے پنکی کیس پر بریفنگ مانگی تھی، نہ صرف کراچی پولیس سے بلکہ اے این ایف حکام سے بھی، اور آج اس پر بریفنگ دی گئی۔ اے این ایف نے تو بالکل کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ چونکہ ابھی پنکی ایک ادارے کی حراست میں ہے تو اے این ایف فی الحال اس پر کوئی حوالگی لے کر تفصیل نہیں دے سکتی۔ تو پھر اس کے بعد جو ایڈیشنل آئی جی ہیں سندھ کے، انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی، انہوں نے جو ہے وہ اس پر بریفنگ دی، اور انہوں نے کہا کہ جو پنکی کیس ہے اس کے حوالے سے اب تک یہی جو ہے وہ تفصیلات حاصل ہو سکی ہیں کہ پنکی کا ایک اکاؤنٹ تھا جس میں 90 لاکھ روپے تھے، دیگر اکاؤنٹس کی تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو فریز کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اقدامات جاری ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی نے یہ بتایا کہ پنکی نے جو ہے وہ 2008 میں ماڈلنگ کا کیریئر بنانے کے لیے لاہور کا رخ کیا، اور وہاں پر وہ مختلف جو ہے وہ طرح کے فارنر سے بھی اور جو لوکل بھی تھے پاکستانی، ان سے ملاقاتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے منشیات کا ایک پورا نیٹ ورک بنایا جس میں ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ ملوث تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک ہم پنکی کیس میں 2 مرتبہ ریمانڈ لے چکے ہیں اور ابھی یہ جو ہے وہ جانچ کی جا رہی ہے کہ پنکی کے ساتھ کون کون انوالو ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 طرح کے لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ایک وہ جو ان کے ساتھ ملوث ہیں، ایک وہ جن کو وہ استعمال کرتی رہی، اور ایک وہ جو ان سے جو ہے وہ ان کے کسٹمرز تھے اور جو ان سے متاثرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت جو سندھ پولیس ہے وہ اس میں کسی کے نام سامنے نہیں لانا چاہتی، کیونکہ ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ جن کے نام سامنے لائے جائیں وہ افیکٹو ہیں یا پھر ملوث ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی قائمہ کمیٹی نے سندھ پولیس کو کہ اس کیس کے اندر کون کون ملوث ہے، کس کس کے کڑیاں کہاں جڑتی ہیں، پوری چین جو ہے وہ اس کو سامنے لایا جائے۔ کمیٹی نے کیس کو اپنے سامنے پینڈنگ رکھا ہے تاکہ تفتیش مکمل ہونے پر اور معاملہ مکمل ہونے پر بھی اس کی رپورٹ حاصل کی جا سکے، جبکہ کمیٹی کے کچھ ممبران کا یہ موقف تھا کہ کیس چونکہ زیر التوا ہے تو کمیٹی کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مریم نواز آپ کا۔